بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہو رہا ہوں، لیکن اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں جو مختلف اوقات میں مختلف شخصیات کہتی رہی ہیں، وہ اور میں خود جو کہتا رہا ہوں ان کو کسی ایک جگہ ایسے طریقے سے بیان کیا جائے جو ایک عام فہم بھی ہو، اور پھر جو سننے والے ہیں دوست احباب وہ اپنی رائے خود قائم کر سکیں۔ مجھے آپ نے بارہا ٹی وی پر ہی کہتے سنا ہوگا کہ اس وقت دنیا 3 قسم کے انتہا پسند مذہبی گروپوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے، جس میں جو جوش زائنزم ہے اس کے بارے میں سب کو علم ہے، کرسچین زائنزم جس کی بہت کم بات کی جاتی ہے وہ شاید ان سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے اور وہ بھی ایکٹیو ہے، اور تیسرا جس کی ابھی پاکستان کے لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے وہ ہے برہمن زائنزم۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد کوئی عام یہودی، عام عیسائی یا عام ہندو نہیں ہے، وہ بھی اس کے اتنے ہی شکار ہیں جتنے باقی دنیا۔ یہ وہ 3 زائنسٹ گروپس ہیں جو اس وقت دنیا کو اپنے شکنجے میں پکڑنے کے لیے بڑے بےتابی سے اور بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ان کا شکار بھی ہے اور پاکستان ان سے مقابلہ کر بھی رہا ہے، اور آئے دن اور بلکہ روز بروز پاکستان پر ان کے جو حملے کی شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1991 میں جب سوویت یونین ختم ہو گیا، اس کے حصے بکھرے ہو گئے، تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک اداریہ لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب اب چونکہ ہم کمیونزم کو شکست دے چکے ہیں تو اب کون سا ایسا دشمن ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اس کو شکست دینی ہے اور اپنا جو طرز زندگی ہے اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ اور اس نے بڑے بغیر کسی جھجک کے لکھا تھا اسلام۔ اس کے بعد سے اسلامک فنڈامنٹلزم، مسلم فنڈامنٹلسٹ، یہ اصطلاحیں استعمال ہونا شروع ہوئیں، اور آہستہ آہستہ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا اور انتہا پسند کہہ کر۔ اور یہ سب انہی لوگوں کی کارستانی تھی جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ چونکہ اب کمیونزم کو شکست دینے کے بعد صرف اسلام یا مسلم کنٹریز ہی وہ ایک ایسا ان کے خلاف اظہار بنا سکتی ہیں جو ان کا مقابلہ بھی کر سکتی ہیں، شاید ان کو شکست بھی دے سکتی ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر کام بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوا تھا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت، یہ ان تینوں جو انتہا پسند سوچ کے حامل گروپس ہیں، یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان تینوں ممالک میں جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بہت کم شک ہے۔ پاکستان میں ہمارے ہاں بہت سے ڈاؤٹرز تھے جن کو یہ شک تھا کہ شاید بھارت کسی سٹیج پہ پاکستان کے ساتھ دوستی کر لے گا، لیکن اس میں بارے میں میں بارہا یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سے ہی اس وقت کی جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی اس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو اس کو بزور طاقت ختم کر دیا جائے گا۔ 1971 میں ان کا یہ پہلا بڑا اقدام تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور 5 اگست پچھلے سال 5 اگست کو جب یہ کشمیر پہ چڑھ دوڑے اور کشمیر کی حیثیت اکثر تبدیل کر دی، تو میری نظر میں یہ دوسرا بڑا سٹیپ تھا جو پاکستان کو خدا نخواستہ ختم کرنے کے لیے ایک لیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تو پہلے ہی سے ہی بہت زیادہ آپس میں ان کا میل جول بھی ہے، میل ملاپ بھی ہے، اور ان کی انتہائی گہری اور بہت زیادہ مضبوط قسم کی آپس میں تعلقات بھی ہیں۔ بھارت گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے اس کوشش میں تھا، بالآخر وہ بھی اس میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور مودی صاحب کے آنے کے بعد اس کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے۔ بھارت نے 3 معاہدے آلریڈی ایسے کر رکھے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور وہ 4تھا معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جن کو امریکن عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فنڈامنٹل معاہدے ہیں جن کے بعد کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ صرف یہ کہ گہرے، اسٹریٹجک اور اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ملک اور ہم مل کر اپنے جو کامن یا مشترک دشمن ہے اس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں۔ ان معاہدوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کا صرف میں نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا ہوا تھا لیموا، LEMOA، یہ اگست 2016 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہوا قوم کاسا، یہ سپٹمبر 2018 میں ہوا۔
اسی کے ساتھ تیسرا معاہدہ بہت زور و شور سے کیا گیا تھا، وہ تھا GSOMIA۔ اسی کا ایک حصہ CISMOA بھی ہے، اور اب چوتھا معاہدہ ہے BECA، BECA۔ ان چار معاہدوں کا اگر میں نٹشل آپ سے بیان کروں تو ان کا نمبر 1 کہ یہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری طریقے سے اشتراک کریں گے، نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کی یہ بیسز استعمال کرتے ہیں بوقت ضرورت، بندرگاہیں استعمال کر سکتے ہیں بوقت ضرورت، ایئرپورٹ سے استعمال کر سکتے ہیں بوقت ضرورت، بلکہ دونوں ممالک ڈیفنس پروڈکشن میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کریں گے، اور ایک دوسرے کی کمپنیوں کے ساتھ مل کر دونوں ممالک میں ڈیفنس انڈسٹریز اور ڈیفنس ریسرچ میں سیٹ اپ کر سکیں گے۔ جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے وہاں پر بھی امریکہ ٹوٹلی بھارت کی مدد کرے گا، اور اس کمیونیکیشن کو خفیہ رکھنے میں پوری مدد کرے گا، اور جو اسٹریٹجک اور جو دوسرے جو معاملات ہیں، جو فزکس کے یا جو جغرافی کے بارے میں یا دوسری اطلاعات ہیں، وہ بھی پوری طرح بھارت کو دی جائیں گی، تاکہ بھارت کو پتہ چل سکے کہ اس کے ارد گرد اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اور جو بھی خفیہ اطلاعات ہوں گی وہ بھارت کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اگر ان کو آپ نٹشل میں دیکھیے، میں 23 سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں، کہ ان چاروں معاہدات کے بعد جن کا ایک ذیلی معاہدہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا وہ ہو چکا ہوا ہے، بھارت اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ جو خدا نخواستہ 1971 سے پہلے بھارت اور سوویت یونین کے معاہدات ہوئے تھے، یہ بیکا، یہ جو آخری معاہدہ ہے، یہ ٹرمپ کے الیکشن سے تقریباً 1 ہفتے پہلے سائن ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہ وقت ہوگا جب بھارت اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ امریکہ کی مدد کے ساتھ اس خطے میں جس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنا چاہے وہ کر سکے گا، اور امریکہ کی اور اس امریکہ کے اتحادیوں کی پوری طرح کی اس کو مدد بھی حاصل ہوگی۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جو اسرائیل کے اس خطے میں بڑھتے ہوئے نقوش ہیں وہ پاکستان کے ساحلوں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ کشمیر میں پہلے ہی موجود تھا، افغانستان میں اگر آپ کو یاد ہو 27 فروری کو جو لاسٹ پاکستان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی تھی، اور بڑی دیر میں ہمارے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا تھا، لیکن میں اس وقت سے ہی کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ CIA، موساد اور راک کا مشترکہ منصوبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا۔ ساتھ بھارت میں آلریڈی موجود ہے۔ اب جو لیٹسٹ اطلاعات آئی ہیں جس میں بھارت کو بہت بڑے ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بھارت اس خطے میں داعش کو بھی لے آیا ہے، اور بھارت نے اس خطے میں بلکہ خطے سے باہر بھی، چاہے وہ سری لنکا ہو، یہاں تک امریکہ اور ترکی تک کو معاف نہیں کیا، وہاں پر بھی یہ دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث رہا ہے۔ اس کی 7 کمپنیاں پہلے ہی اس سلسلے میں بلیک لسٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ چین نے جو بھی کارروائی کی ہے بھارت کے خلاف، اب بھارت اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن ایک طرف تو پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کی کوششوں میں مصروف تھے لوگ، اور بارہا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ان خطرات کا اظہار کیا ہے، اور دوسری طرف جب یہ خطرات ایک سٹیج تک پہنچ رہے ہیں اور نومبر میں الیکشن کے سے پہلے، امریکہ کے الیکشن سے پہلے معاہدات کی فائنل جو لسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور بارہا ہمارے پرائم منسٹر بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جو جارحانہ عزائم رکھتا ہے ان میں فالس فلیگ آپریشن بھی شامل ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے آگے ایک سوچنا پڑے گا، کیونکہ گزشتہ دنوں کچھ ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ بھارت کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ مختلف قسم کے اکوپمنٹ اور چیزیں لے کر پاکستان کے جو نزدیک اڈے ہیں یا چھاؤنیاں ہیں وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ اب جب کہ دشمن چاروں طرف سے پاکستان کے ارد گرد مختلف قسم کے جال بچھا رہا ہے، مختلف قسم کی رشوتوانیوں میں مصروف ہے، اور معاہدات کے ذریعے آپس میں تعلقات کو مستحکم کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وفاق پاکستان اور پاکستان کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ پوری طریقے سے اس طرف سے چوکس بھی ہیں، ادھر سے لگے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک عزیز میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیے تو گزشتہ چند ہفتوں سے مختلف قسم کے دہشت گردی کے واقعات نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے بہادر 6 FC کے جوان شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور لائن آف کنٹرول پر
آئے روز اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کل ہی افغانستان کی طرف سے بھی فائرنگ کر کے ہمارے خوبصورت جوان کو شہید کر دیا گیا ہے. اب جب ہم ہائیبرڈ وار کی بات کرتے ہیں تو اس میں جس طرح چیف آرمی اسٹاف نے پچھلے دنوں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہوں نے اعلان کیا تھا اور کہا بھی تھا The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. Let me tell you, یہاں سب اچھا ہوگا. کہ یہ ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوششوں میں ہوتا ہے تاکہ کسی قوم کو ذہنی طور پر اس قدر شکست دے دی جائے کہ وہ مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے. یہ سٹیج تو الحمدللہ بہت دور ہے کیونکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو فوج ہیں یا دوسرے جو پاکستان کے ادارے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی میں مصروف ہیں ان کا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت سمجھ نہیں سکتی. اور یہی وہ ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو پاکستان کی مضبوطی کی ضامن ہے, پاکستان کی بقا کی ضامن ہے. ان القوت اللہ جمیعہ, یہ قوت تو تمام اللہ تعالیٰ کی ہے, وہی جس کو ودیت کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے. یہ کوئی قوم, کوئی دنیا کی یہ طاقت یہ سمجھ نہیں سکتی. اسی رشتے کو توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں دشمن, باہر سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا بڑے زور و شور سے جاری ہے اور پھر پاکستان فوج کو اندر سے تقسیم کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. ایک طرف تو پاکستان آرمی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں حملے کیے جاتے ہیں تاکہ جو رینک اینڈ فائل ہے ان کے دلوں میں بددلی پیدا ہو. یہ بھی انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے جس کو ہمیں روکنا ہے. افواج پاکستان کے خلاف مجموعی طور پر جو بھی بات ہے, مجھے یہ خوشی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے عام لوگ جو اپنی سیاسی مفادات سے یا سیاسی سوچ سے بالاتر ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ایک ایسے وقت میں افراتفری کا شکار کر دیا گیا جب دشمن بھی چاروں طرف سے ہمیں گھیرنے کی کوششیں مصروف ہے اور خاص طور پہ بھارت, اسرائیل, وہ مل کر پاکستان کو زخم پہنچانے کی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور پھر جو مختلف قسم کے فالس فلیگ آپریشن میں پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پوری دنیا اس کا ساتھ بھی دیتی ہے, خاص طور پہ مغربی دنیا جس میں امریکہ, برطانیہ, فرانس یہ سارے ممالک شامل ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کے عوام کو نہ صرف چوکنا رہنا ہے, انہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش ہو جو پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ پہلو ہے جو نازک بھی ہے اور کسی حد تک کمزور بھی ہے اس وقت, یا پاکستان کے اندر مختلف صوبائیت کا یا مختلف ایتھنسٹیز کا جو ذکر کرنا اور اس کو فروغ دینا وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, اس کو بھی ہمیں گارڈ کرنا پڑے گا. یا پاکستان کے اندر کسی اور طریقے سے افراتفری پھیلانا, کیونکہ اکنامیکلی ہم اس وقت اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم باقاعدہ دشمن کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. ہم نے اپنے انتہائی کوششوں کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کے سٹیج پر لے آئے ہیں کہ ہمیں مجبوراً لوگوں سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. اور اب چونکہ مہنگائی کا دورہ بھی ہے, لیکن یہ اوور آل جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ایک شاخسانہ ہے. اس مہنگائی کو بہانہ بنا کر کچھ قوتیں پاکستان کے عوام کو اکسا رہی ہیں. ان سب کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کو افراتفری کا کسی قسم کی شورش کا شکار کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کی ہم ٹانگ کھینچتے رہیں. وقت یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اور بہتر اتحاد کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ ایک مضبوط پاکستان ہی عوام کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد مضبوط اور متحد پاکستان ہی پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے. اس میں کسی قسم کی دراڑ نہ پڑنے دیجیے. خدا حافظ.